السلام علیکم جی. سنا ایف ایم 89.4 ایجوکے نیٹ ورک سے اردو پروگرام نیلم کنارے کے ساتھ میں ہوں ماریہ ہارون. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ایوان ہوں گے, اپنی لائف اچھے سے گزار رہے ہوں گے, اور مئی کا جو سٹارٹ ہے یعنی کہ 1 مئی اور گرمی کی جو ایک تپش ہے اس کو بھی برداشت کرے ہوں گے. لیکن اس کے لیے ایک اچھی نیوز بھی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں بارش کے بھی امکانات ہیں, جو کہ گرمی کا زور بھی ٹوٹنے کے چانسز ہیں. اور سنائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ اپنے موبائل فون کی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہوں گے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر منزہ یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ریسنٹلی ڈاکٹر منزہ نے اپنا کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا ہے اور فرام فیصل آباد یونیورسٹی, اور آج کل گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہی ہیں اور بہت سے بچوں کو اپنے علم سے منور کر رہی ہیں. ڈاکٹر منزہ کو میں نے فیس بک پہ فالو کیا ہوا ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ان کی جو تحریر ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. مجھے ان کی جو تحریر ہے نا ان سے ایک الگ سا لگاؤ ہے. اور ایک جب ہم بات کرتے ہیں نا سیلف گروتھ کی یا کسی ایسی چیز کی جس میں خواتین کے لیے ان کی امپاورمنٹ ہے, ان کی لرننگ ہے, وہ اپنے آپ کو سکھا رہی ہیں اور نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہی ہیں اور اپنے آپ کو ایک امپاور کر رہی ہیں. اور ایک اسٹرانگ, ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں اسٹرانگ بننے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ خواتین کے امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ خود ہی چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. تو ڈاکٹر منزہ یعقوب بڑا کمال رکھتی ہیں اس سے, ان سے بہت ساری باتیں سنیں گے, بہت ساری باتیں جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر منزہ, ویلکم ٹو سونا ایف ایم 89.4. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر منزہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا سفر کیسا رہا؟ پی ایچ ڈی کا سفر دیکھیں, منزل تو آگے بہت خوبصورت ہے لیکن سفر یہ بہت کٹھن ہے. اس میں بہت ساری اپس ڈاؤنس لگے رہتے ہیں, اسپیشلی جب ہم پاکستان سے کرتے ہیں. لمیٹیڈ ریسورسز اور ٹائم اسپین آپ کا اتنا شارٹ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان اپ ڈاؤن کے ساتھ, لیکن جب آپ کی وہ منزل پہ نگاہ پڑتی ہے کہ بھئی منزل تو بہت خوبصورت ہے, اس چیز کو میں نے کرنے کے بعد یا اس کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا آپ کو کمپلیشن ہوتی ہے, اس کے بعد تو آپ اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکتے نا, تو کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری موٹیویشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دیتی ہوں اپنی ساری جتنی میری لرننگ ہے, ایجوکیشن ہے, پی ایچ ڈی ہو یا اس کے علاوہ بھی اپنے فادر کو, کہ ان کی کمپلیٹ موٹیویشن تھی اور ان کا خواب تھا جو میں نے پورا کرنا تھا. اور جیسے ان کے ٹائم میں کچھ ان کے حالات سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر سکے تھے, تو ان کی یہ موٹیویشن تھی کہ میں ان کے خواب کو, وہ جو ادھورا خواب ہے اس کو مکمل کروں. ایک تو وہ چیز بھی تھی. پھر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ایک اتنے ہارڈ ایریا سے نکل کے آگے آنا, پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آدھے راستے میں آپ اس چیز کو نہیں چھوڑیں, اس کو آگے لے کے جائیں, اور اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے, اپنی ایریا کی اسپیشلی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بننے کی کوشش کی جائے, تاکہ ان کو ہو کہ دیکھیں آپ ایک ریموٹ ایریا سے نکل کر آپ اپنی اسٹرگل اگر جاری رکھیں, آپ ہاریں نہیں, تو حالات جو ہے وہ آپ کو ہرا نہیں سکتے. آپ اپنی یہ جو بھی آپ کی لگن ہے, جو بھی آپ کی منزل ہے, اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. زبردست, بہت خوب. اچھا ڈاکٹر منزہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, اور اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے کہ ہمیں خواتین کی امپاورمنٹ کرنی چاہیے, جتنا ضروری, ہم جتنا ترقی کر لیں. خواتین ہر جگہ پہ آج کل موجود ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں خواتین پس رہی ہیں. آپ دیکھیں کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر خواتین موجود نہیں ہیں؟ ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ ہر آفس دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ پہ خواتین اپنی ایکول رسپانسبلٹی شو کر رہی ہیں, گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں ایکولی. سائڈ ایریاز کی بات کریں, ریموٹ ایریاز کی بات کریں, تو وہاں کی خواتین کتنا سفر کر رہی ہیں؟
ایسا ہی ہے. سب سے پہلی چیز تو جو ہماری سوسائٹی ہے تھوڑا سا یہاں پہ میل ڈومیننس کا فیکٹر تو ہے ہی ہے, اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز کی ہم لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم رسپانسبلٹی فوراً دوسرے پہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی بھی فیکٹر کے لیے 80% رسپانسبل ہم خود ہوتے ہیں. اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی چیز, آپ کو اگر اپنے رائٹس کا شعور ہی نہیں ہے, آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ اپنے رائٹس کے لیے خود بول نہیں رہے, رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ہے نا کہ بچہ جب تک روئے نہیں ماں بھی اسے دودھ نہیں دیتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اپنے رائٹس کے لیے بات نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ پہلی چیز. دوسرا, جو ہم میل ڈومیننس کی بات کریں مردوں کی, تو ان کی تربیت کون کر رہا ہے, اس کے بیک پہ اگر ہم جائیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ہے نا کہ ہم پہ جو گزری سو گزری چلیں ہو گیا, لیکن ایٹ لیسٹ آنے والی جنریشن میں ہم یہ چیز دیکھیں تو کم از کم ہمیں اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرنی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا پڑے گا کہ یہ جو استحصال ابھی ہو رہا ہے فیمیلز کے ساتھ, تو ایٹ لیسٹ, اور کم, اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو جینزی ہے آگے وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, یعنی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. ہمارا بہت جنریشن گیپ تھا اپنے سے پہلے جنریشن کے ساتھ, سوشل میڈیا کا گیپ تھا. تو ہم کوشش کریں اب اس گیپ کو مزید منیمائز کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور جس طرح اگر ہم اپنے بیٹوں کی پہ تربیت کریں کہ انہوں نے فیمیلز کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے, ان کی پرابلمس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. زبردست, یہ والی بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ابھی جتنی خواتین ہیں جو سن رہے ہیں, اور جو بھی اگر ایک ماں اپنے بچے کی اس طرح سے پرورش کرے کہ وہ دوسری خاتون کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ دے, تو کیا ہی بات ہو جائے گی. اچھا, ساتھ ساتھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں اور پھر 1 بائی 1 سب کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے اور آپس میں ڈسکشن تو جاری رہے گی. برکت رمضانی ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. محمد ارسل لغاری, السلام علیکم. توفیل ساکی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام گجرانوالہ سے دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت شکریہ. حمزہ سعید ہیں ہمارے ساتھ, کہتے ہیں صبح بخیر. ڈائمنڈ لیڈی ڈاکٹر منزہ یعقوب, یہ ان کی محبت ہے. ویری نائس, تھینک یو ایوری باڈی. اچھا ڈاکٹر منزہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اب ایک عورت کی شادی ہو گئی نا, اس سے پہلے وہ بڑا اپنا خیال رکھتی تھی, ٹھیک ہے, اپنی سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے انسان ان جھل میلوں میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا خیال تو دور کی بات, ایک جو سیلف کیئر ہوتی ہے یا ایک پرسنل ہائیجین ہوتی ہے وہ چلو ٹھیک ہے انسان رکھتے ہے, لیکن وہ جو ایک سیلف کیئر یا سیلف لو کہیں ختم ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے وہ برتنوں میں, جھاڑو پوچھے میں, بچوں کے خیال میں. تو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے اس سب کو؟ اس میں ایک چیز ہے, ہم لوگوں میں اسپیشلی اگر میں کہوں فیمیلز میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے, وہ جو مڈ لائن جس کو اعتدال کہا جاتا ہے. ہم اپنی طرف سے ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارا کمفرٹ زون ہے اس سے بہت کہیں آگے نکل کے کسی اور کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو اعتدال کی لائن ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس میں کسی ایک ڈائریکشن میں اگر ہم اتنا زیادہ جائیں تو ڈیفینیٹلی جو نیکسٹ پرسن ہوگا یا جو بھی انوائرمنٹ ہوگا وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے گا. جب تک آپ اپنی ورتھ خود اپنی نظروں میں نہیں فیل کریں گے, اپنے آپ کو پریورٹائز, دیکھیں اس میں یہاں پہ ایک تھن لائن ہے. اس میں کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے آپ کو پریورٹائز کرنے کے چکروں میں انا والی لائن کو کراس کر لیتے ہیں. وہ نہیں, انسان میں نہیں آنی چاہیے. البتہ جو انسان کی اپنی ورتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے, اس کی بھی ایک ایگزسٹنس ہے, امپورٹنس ہے, اس چیز کو ہم خود ختم کر دیتے ہیں. بعد میں پھر جب وہ چیز یوز ٹو ہو جاتی ہے, لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, پھر ہم چیختے چلاتے روتے ہیں کہ میری جو اپنی پہچان تھی وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے. لیکن سٹارٹ اس کا ہم نے خود لیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے شروع سے آپ کو اپنی کچھ جو اسرٹیو اسپیکنگ ہے یا کچھ باؤنڈریز ہیں, سافٹ باؤنڈریز, وہ خود سیٹ کرنی ضروری ہوتی ہیں. اگلے کو بتانا ہوتا ہے کہ میری لمٹ یہ ہے, میں یہاں تک یہ کام کر رہی ہوں. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز اس میں میرے خیال سے ٹائم مینجمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں جو بھی رسپانسبلٹیز کوئی نئی آئی ہم پہ, شروع سے یہ ہوتا آ رہا ہے. اور یہ اس بات پہ ہمارا یقین کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اٹ مینس کہ جو رسپانسبلٹیز ابھی میرے پاس ہیں تو آئی ایم کیپیبل کہ میں وہ چیز کر سکتی ہوں. ہاں, اگر میں ان کو میس اپ کر کے کیوس بنا کے خود میس اپ کر رہی ہوں اور مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا, تو اس میں پھر مجھے کہیں نہ کہیں لرننگ کی ضرورت ہے. زبردست. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے, لیکن وہ ایگوئسٹک سائڈ پہ نہیں جانا کہ میں اور سیلف لو اور نارسسزم کی
کی طرف ہم چلے جائیں, لیکن آپ نے بیلنس رکھنا ہے, کام کاج بھی کریں گے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بھی اتنا آپ برڈنائز کریں جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, جتنی آپ کی سکت ہے. بالکل ایسے ہی, یعنی جتنا آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پھر آگے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت ہی زبردست چیز, اکثر ہم انسٹاگرام کھولتے ہیں, فیس بک کھولتے ہیں, تو وہاں پہ ہوتا ہے اس چیز کو نارملائز کریں, ٹو سے نو, انکار کرنا اٹس اوکے, آپ کا اپنا کمفرٹ ہے. ہم کبھی کبھار دل میں ہزاروں ہلچل چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں کرنا, نہ نہیں کر سکتی, کیسے نہ کروں, برا منا جائیں گے وہ لوگ. کسی کے بارے میں, میری دوستوں کے بارے میں اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو سمپلی ہاؤ ٹو سے نو, بہت ہی نائسلی آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں, کوئی بھی چیز آپ کریں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں. تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے, نو کہنا, نو سننا بھی اور نو کہنا بھی. اور اس میں اگر آپ سب سے پہلے اللہ سے حکمت مانگیں, کیونکہ نو کہنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ نے کب کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اس کو حکمت کہتے ہیں کہ آپ کون سی چیز کب کیسے حالات میں کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ حکمت کے ساتھ یہ چیز نہیں کریں گے تو وہاں پہ پھر میس کریٹ ہوگا, وہاں پہ آپ ہرٹ ہوں گے. پھر ڈیفینیٹلی آپ کسی نیکسٹ پرسن کو کریں گے تو آپ بھی ہرٹ ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو حکمت سیکھنی ہے کہ وہ نو آپ نے کب کہنا ہے, کس لیول پہ کہنا ہے اور کس طریقے سے کہنا ہے. ویری نائس. کمنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر منزہ ہمارے ساتھ ہیں نذیر کھوسو صحبت پور سے, بلوچستان سے, بہت شکریہ آپ کا. حمزہ سعید ہے, نہیں, نذیر کھوسو کہتے ہیں مزدور قوم کی تعمیر کا بنیادی ستون ہوتا ہے, اس کی محنت ہمارے کل کو روشن بناتی ہے, پسینے کی خوشبو سب سے مقدس ہوتی ہے, ہمیں ہر مزدور کو عزت دینے اور حق دینا چاہیے. آج کا دن ان کے وقار, عظمت اور قربانی کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. خواجہ نعیم ہے ہمارے ساتھ, بہت خوشی ہوئی منزہ آپی آپ کو اس اسٹیج پہ دیکھ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ حمزہ سعید ہیں جی, وہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پی ایچ ڈی کی تحقیق کے دوران بعض اوقات ایسے مراحل بھی آئے ہوں گے جہاں آپ کو لگا ہوگا کہ آگے کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا, میں تھک چکی ہوں, ہمت نہیں رہی اب. تو ایسے مراحل سے خود کو آپ نے کیسے نکالا؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور یہ ایک ریسرچر ہی سمجھ سکتا ہے. اور یہ سچویشن جو ہے, میں تو کہتی ہوں کہ یہ تقریباً ایک منتھ میں ایک فیز تو مسٹ آپ کے اوپر سے ایسا گزرتا ہے. اور جو پی ایچ ڈی ہے یہ ٹوٹلی انسرٹینٹی ہے, اور جو ریسرچ اسپیشلی ہے, اور ریسرچ بلاگس آتے ہیں بیچ میں, اور لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آپ گیو اپ کرنے والے ہیں. تو اس میں کہتی ہوں کہ جو پی ایچ ڈی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ پہ انسان کا توکل اتنا بڑھاتی ہے انسان, کیونکہ آپ سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا, یہ چیز آپ نہیں کر سکتے, یا کوئی بھی ریسرچ بلاک آ گیا اسپیشلی, یا رائٹنگ بلاک آ گیا, آپ لکھ نہیں پا رہے ہیں, آپ سے لیپ ٹاپ ایون اوپن نہیں ہو رہا, اور آپ ڈیڈ لائنس پہ ڈیڈ لائنس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس وہ اللہ کی ذات ہی ہے پہلی چیز کہ جو آپ کو ہمت دیتی ہے, اور اللہ پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ لگایا ہے تو وہ اس کو پار بھی کروائیں گے. پھر مجھے میرے ساتھ ہوتے تھے ایسے فیزز, اور اس ٹائم میں میرے پاس سب سے بیسٹ, میری سب سے زیادہ کمیونیکیشن جو ہے اسٹرانگ, جو میرے ساتھ میرے فادر کے ساتھ ہے. تو جب بھی میرے ساتھ میں نے اتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنا بیگ پیک کیا ہے کہ میں نے صبح جانا ہے گھر واپس, اور پھر میں ان سے بات کرتی تھی. اب میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں, اور وہ مجھے نہیں بتاتے تھے کہ ان کو پتہ ہے میں کیا, مطلب میرے اوپر یہ فیز ہے. لیکن ہماری انٹریکٹ ایک ڈسکشن ہوتی تھی, اور ڈھیر میسج پہ بات کرتے تھے, وہ مجھ سے دیر تک, مطلب ایسے ہوتا تھا کہ ہماری آپس میں بات ہوتی تھی, اور کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے وہ مجھے اتنی موٹیویشن ملتی تھی کہ اس دن صبح میں سب سے پہلے بس پہ پہنچتی تھی کہ میں نے لیب جانا ہے, اور میں آج دیر سے ریئیکشن اپنے کمپلیٹ کر کے آؤں گی. تو وہ موٹیویشن کانسٹنٹلی میرے ساتھ رہی ہے. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, خواجہ نعیم ہے فرام عمان, گاڈ بلیس یو آپی, آلویز بی ہیپی. تھینک یو سو مچ, آپ بھی خوش رہیے. اچھا ڈاکٹر منزہ, جس طرح سے آپ پی ایچ ڈی کی اسٹوریز بتا رہی ہیں, تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کرنا اور ڈر رہے ہیں اور مینیج نہیں کر پا رہے, یا ایسا موٹیویشن آپ اسپیشلی گرلز کو دیں کہ جو اس فیلڈ میں آئیں, پی ایچ ڈی کریں, اپنا نام روشن کریں, اور
اس اپنے اسپیسیفک فیلڈ میں ایکسیل کریں؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے مین چیز ہم نا لوگوں کے ایکسپیرینسز سے ڈر جاتے ہیں. حالانکہ ہر انسان کی اپنی کہانی ہے, ہر انسان کی اپنی مشکلات ہیں, اپنی اسٹرگلس ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جو کسی ایک کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو, یا ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایزی گو میں گیا ہے تو آپ بھی ایزی گو میں جائیں. یعنی یہ کوالٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. کم از کم ہمیں ٹھیک ہے دوسروں کے ایکسپیرینسز سے چیزیں لرن کرنی چاہیے, لیکن ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈر جائیں یا اس چیز کو گیو اپ کر لیں کہ آپ نے نہیں کرنا. تو یہ چیز تو ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, ورنہ کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ہاں کی کانسٹنٹ اسٹرگل اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ یہ چیز تو ہے کہ اگر آپ کلیئر ہیں اپنے ویژن میں, آپ پیشنیٹ ہیں, آپ اس ڈائریکشن کی طرف آئیں. یہ نہیں ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ساتھ اور سسٹم بھی چل رہے ہیں, کھیل میں مطلب یہ ڈگری بھی ساتھ ہم لے لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کا خون پسینہ لگتا ہے اس پہ, ایسے ہی نہیں آپ کو ڈگری مل جاتی, کیونکہ ریسرچ اس میں کافی ایک ٹیکنیکل آ جاتا ہے بیچ میں. پھر ہماری اسپیشلی ہماری کنٹریز کے اندر لمیٹڈ ریسورسز میں جو ہماری اسپیشلی سائنسز والوں کو کریکٹرائزیشن میں اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. مشکل ہے, اس مشکل کے ساتھ کئی ساری آسانیاں بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, تو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ہو نہیں سکتا, اگر وہ انسان ہمت رکھے, اس کا ارادہ مضبوط ہو اور وہ اس کے ساتھ اسٹرگل بھی کرتا رہے. اچھا ڈاکٹر منازہ, آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور سماجی کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. سوشل ورک کا آغاز جو ہے میں نے یہ تقریباً کووڈ کے ڈیز تھے 2020 یا 2019 کے سٹارٹ میں. ملین اسمائلس ایک پلیٹ فارم تھا, ذیشان افضل بھائی کا اور میں محمد بھابی, میں ان کو ہمیشہ یہ اس چیز کا کریڈٹ بھی دیتی ہوں کہ ان کے ساتھ رہ کے میری گرومنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, گروتھ ہوئی ہے. اور یہ سوشل ورک کا جو ایک کچھ ایسی چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں جو مجھے ہرڈل تھی ایک طرح سے پہلے سے میں سوچتی تھی, لیکن وہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوئیں. ایک فیملی انوائرمنٹ میں میں نے کام کیا. پھر ہم ملین اسمائلس کی ٹیم کو, میں بھائی سے کہتی تھی اب کشمیر نہیں آتے, بھابھی بیسیکلی کشمیر سے تھیں تو اس لیے وہ میں انہیں کہتی تھی, وہ کہتے ہیں آپ ڈیولپ کریں ٹیم تو ہم آ جائیں گے. ویسے حالانکہ یہ بات مذاق میں اسٹارٹ ہوئی تھی, تو میں نے کچھ اپنی فرینڈس کے ساتھ بات کی اور ہم نے اسٹارٹ کی. مظفر آباد سے ہم نے اسٹارٹ لیا ٹیم کا, اور الحمدللہ ایک منتھ کے بعد ہم نے 1000 ممبر سیلیبریشن کی تھی. اور پھر اس طرح ہم نے کشمیر کے ساری ڈسٹرکس میں جو ہے اپنی ٹیم بلڈ کی. اب تو ان کا تھوڑے سے موٹیوز چینج ہو گئے ہیں, وہ اب فاؤنڈیشن کی سائڈ چلے گئے ہیں. اب میں ان کے ساتھ کام ابھی فی الحال نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی میں کریڈٹ دیتی ہوں ان سے. پھر اب میں انڈیویژول لیول پہ اپنی ٹیم بھی بلڈ کرنے کا ابھی ہے ہم لوگوں کا آرگنائزیشن کا, لیکن وہ یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا شارٹیج آ رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ارادہ ہے وہ اسٹارٹ کرنے کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد کریں اور آپ کا جو گول ہے آپ اس کو اچیو کر سکیں. اچھا ڈاکٹر منازہ, جس طرح سے پہلے میں نے بات کی کہ خواتین شادی کے بعد اپنا خیال ایسا نہیں رکھتی ہوتی, لیکن اب اسی سے ہی ملتا جلتا سوال ہے آپ کے لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون ہیں, وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں, آلدو اگر وہ ورکنگ وومن ہیں, لیکن وہ جو سیلف گروتھ ہے یا اپنی ذات کو تھوڑا سا اپنے آپ کو فلرش کرنے کی بات ہے, تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کہ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ٹائم آتا ہے اپنی زندگی سے بور ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, کچھ ایکسائٹنگ ہونا چاہیے, ایک ہی روٹین 9 to 5 اور پھر وہ مصروفیت. تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے, مینٹلی فریش کرنے کے لیے, تھوڑا کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے کیا ایسے ہابیز ہو سکتے ہیں, یا کیا ایسی لرننگ ہو سکتی ہیں, یا کیا ایسے کوئی پلیٹ فارمز موجود ہیں جس سے خواتین اٹیچ ہو کے اپنے آپ کو مصروف بھی کریں, پروڈکٹیو بھی بنائیں اور مینٹلی بھی ویل بینگ کی طرف جائیں؟ ہاں جی, بہت اچھا کوشچن ہے یہ. اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہی والی چیز ہے کہ ہم ایک کسی ڈائریکشن میں اگر لگ جاتے ہیں, جس چیز کے پیچھے آپ جتنا بھاگیں گے وہ آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی. یہ تو نیچر کا رول ہے. تو اس میں آپ کو ڈویژن کرنی پڑتی ہے چیزوں میں. آپ کے انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کے اس ڈائریکشن میں مزید کون سی ایسی ڈائریکشن ہے, کون سی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کرتے ہیں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے. اب وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم بھی ہیں, وہ شارٹ ٹرم بھی ہیں. ڈیلی بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کہتی ہوں کہ کتابیں آپ کا سیویئر ہیں. آپ کو مطلب ایک مجھے تو بہت کہیں ٹینشن ہو, اسٹریس ہو, میں اپنی کوئی پسندیدہ کتاب بیٹھ کے یا گھر کے کسی اپنے پسندیدہ کونے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ
اپنے ساتھ وقت گزاروں، چاہے میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہوں، چاہے میں وہ ایک کتاب اس کو انجوائے کر رہی ہوں، وہ مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یعنی جہاں پہ میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی سیکنڈ پرسن یا کوئی بھی سیکنڈ فیکٹر ٹریگر نہیں ہے جو مجھے افیکٹ کر رہا ہے اس ٹائم، اپنے ساتھ وقت گزارنا یہ بہت ضروری ہے. می ٹائم ہر انسان کی لائف میں ہونا چاہیے. اس میں پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ اس میں پینٹنگ کرتے ہیں، آپ کیلیگرافی کرتے ہیں، آپ کا جو بھی اسکل ہے، جو بھی چیز آپ کو خوشی میں دیتی ہے اور آپ کے لیے ہیلدی بھی ہے، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. اچھا، سم ٹائم ہم می ٹائم کو اسکرین ٹائم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کا اچھا اسکرین ڈی کلٹر ہے، یعنی اچھا اسکرین اس ٹائم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اسکرین کو می ٹائم کہتے ہیں تو آپ کو اپنے می ٹائم کو جو ہے وہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری چیز لانگ ٹرم پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہیلدی بریکس بہت ضروری ہیں. آپ ہیلدی بریکس لیں اپنے کام سے، تاکہ آپ وہ ایک ہی جو چیز جو بوریت آپ پہ طاری ہوئی ہے وہ چیز نہیں ہے. جیسے دیکھیں مجھے گوروں کی بات اچھی لگتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا ویک کام کرتے ہیں اور کام چوریاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان کا دیکھیں ان کا ویکینڈ 3 to 4 days پہ ہے. وہ جب ویکینڈ ہوتا ہے اس میں وہ کام نہیں کرتے، اس میں پھر ان کا صرف می ٹائم اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن جس ٹائم میں وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا 100% دیتے ہیں. تو اپنی زبردست. ہیلدی بریکس لیں. اس میں آپ کا ٹریول آ سکتا ہے، اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو ٹریولنگ تو بہت امیزنگ تھیراپی ہے، میڈیسن. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جیسے فریشن اپ کورسز ہیں، آپ وہ کورسز کر سکتے ہیں. آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ کے کس طرح کے انٹرسٹ ہیں آپ وہ لیں اس سے. کیونکہ دیکھیں اب ٹائم اتنا تیزی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جین زی اور اے آئی جنریشن اور یہ اتنا فاسٹ روبوٹک جنریشن آ رہی ہے. تو اس ٹائم میں وہ مومن کا ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ حالات کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں اگر آپ رکے وقت سے پیچھے تو آپ کے لیے پرابلمس ہیں. آپ نے وقت سے آگے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور تاکہ وقت جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ویری نائس. اچھا، تھوڑا سا بات کرتے ہیں اسکرین سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بچوں کے لیے تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں نا، اسکرین فری ماحول دیں، بچوں کو موبائل نہ دیں. اور بڑوں کے لیے کتنے نقصانات ہیں. ابھی آپ آف ایئر ہم بات کر رہے تھے کہ اسکرین سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اسکرین فری ہم بڑوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اسکرین کا استعمال، اور ہم کیسے اپنے آپ کو اسکرین فری کر سکتے ہیں. اسکرین جہاں پہ اسکرین نے ہمیں بہت سارے فائدے دیے ہیں، بہت اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں پہ اس کے کونس بھی بہت زیادہ ہیں. ہماری زندگیوں میں یہ اتنی داخل ہو چکی ہے. آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے دو لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی تو موجود ہوتے ہیں، وہ مینٹلی موجود نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے آپ بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میری ایک بہت پیاری دوست ہیں، بہت پیارا لکھتی ہیں سائرہ امان. وہ کہتی تھیں کہ مطلب کہ یہ اسکرین اتنی اہم ہے، جو آپ کے گھر میں وہ جو جھریوں والے وہ جو چہرے جن کو شاید آپ کبھی نہ مزید دیکھ پائیں، تو آپ وہ چہرے بھی صحیح سے دیکھ نہیں پاتے. یعنی آپ اس اسکرین میں اتنا انڈلج ہوئے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے وہی جب اعتدال کی لائن ہم کراس، ٹھیک ہے آپ اسکرین یوز کریں، لیکن آپ کا اچھا ایک چیز ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے ابھی سیکھی. ہم ساری زندگی سیکھتے رہے ملٹی ٹاسکنگ، اسکرین بھی یوز کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اسکرین یوز کر رہے ہیں، دوسرے سے بات کریں. اب میں اس کو ان لرن کر رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ جو مونو ٹاسکنگ ہے اس میں کام کی کوالٹی ہے، ملٹی ٹاسکنگ میں ہم کام کی کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں. یعنی آپ سے ایک کام اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو اب یہ جو مونو یا یونی ٹاسکنگ ہے، اس میں جو کام آپ کرتے ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کسی سے بات کریں تو پھر آپ صرف اس سے بات کریں. جیسے ایک میرے مینٹور ہی ہیں سر عارف انیس، میں ان سے وہ ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا اور بعد میں نے ایکسپیرینس بھی کیا. وہ کسی سے اگر ملنے جائیں تو وہ موبائل فون نہیں، یعنی گاڑی میں چھوڑ جائیں گے یا کہیں بھی وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، اسکرین سامنے نہیں نکالتے وہ. تو اس میں پھر آپ کا وہ جو میٹنگ تھی دیکھیں وہ کتنی کوالٹی بیسڈ ہوتی ہے. تو ایسی ہی کوئی بھی کام، کھانا کھا رہے ہیں آپ تو اسکرین آپ کے ہاتھ میں. تو اعتدال والی لائن آپ اگر کراس کر چکے ہیں تو آپ کو یہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اپنا اسکرین، اب دیکھیں اب تو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، آپ اپنے موبائل پہ انسٹال کریں، وہ آپ کو اسکرین ٹائم بتاتی ہیں. آپ اپنا فکس کر کے رکھیں کہ میرا اسکرین ٹائم اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو الارم دیتا ہے. آپ کی ایپس کلوز بھی ہو جاتی ہیں، پیڈ بھی ہیں، ان پیڈ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ اسکرین ایڈکشن کا میں ضرور مینشن کروں گی، ڈاکٹر شفالے کا کورس اگر کوئی لے سکتا ہے تو وہ ضرور لے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. زبردست. اچھا، یہ جس طرح آپ نے اسکرین ریڈکشن کی بات کی ہے نا، تو میں نے ایک دفعہ آبزرو کیا کہ میں بہت زیادہ فون یوز کری ہوں. یعنی کہ میرا جو می ٹائم ہے وہ فون پہ ہی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جب بچے سو جاتے ہیں تو میں فون لے کے بیٹھ جاتی ہوں. وہ ان لمیٹیڈ 3-4 گھنٹے جو ہے نا آرام سے میرا وہ ٹائم گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے آہستہ آہستہ نوٹ کیا میری نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، چونکہ میں سائیکالوجی کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. پھر جب میں نے اس سے لنک کیا تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اپنے فون پہ، تو وہاں پہ مجھے ایک ویل بینگ
کی ایک اس میں ہی سیٹنگ تھی کہ جس میں نے ٹائم سیٹ کیا کہ میں رات 10 بجے کے بعد فون نہیں یوز کروں گی. مجھے کوئی کال بھی آتی ہے کوئی بھی, اس میں جیسے ہی رات 10 بجتے ہیں تو میری جو اسکرین ہے نا وہ گرے ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے پورا وہ اسٹیٹسٹکس بھی آ جاتی ہیں کہ آج میں نے سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم کیا, فیس بک پہ, انسٹاگرام, یا جس ایپلیکیشن پہ میں نے جو ٹائم کیا. تو مجھے وہ بڑی ہیلدی چیز لگی کہ آپ اپنے آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. اور جب آپ اس طرح سے اپنے اپنے لیے خود ہی اسٹیپس لیں گے تو پھر ہوگا. اچھا, اکثر میں دیکھ رہی ہوتی نا, ہم ویل بینگ کی بات کرتے ہیں کہ جس میں ایکسرسائز ہے, ہیلدی فوڈ ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اتنے اسٹیپس لینے ہیں, واٹر انٹیک کرنا ہے, اپنی سلیپ کو ٹریک کرنا ہے کہ اتنے گھنٹے آپ نے سونا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد ہمارے لیے جو فون ہے نا, یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس سے ہم گیٹ ریڈ کرنا کریں گے کہ ہم موبائل فری, اسکرین فری لائف گزاریں. کہ آپ کا ایک گول ہوگا کہ صبح 8 سے لے کر رات 10 بجے تک ہم نے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے اپنے آپ کو اسکرین فری رکھنا. اور ڈاکٹر منزہ, میں نے آپ سے اور بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک می ٹائم ہے, آئیڈیلائزڈ می ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مردوں کا بھی ہو سکتا ہے, خواتین کا بھی ہو سکتا ہے, ایون بچوں کا بھی. بچوں کے لیے تو ضروری بھی ہے, اتنا بھی نہیں ہے لیکن آپ بڑوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وینٹیلیشن ہوتی ہے. بچے تو اکیلے رہ کے بور ہو جاتے ہیں, ان کو پوری ایک کمپنی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ می ٹائم کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, اس کے فوائد بتائیں اور تھوڑی سی اس سے متعلق ٹپس بتائیں. اچھا, می ٹائم کسی بھی میں مطلب ایسے نہیں بتا سکتی جنرلی, کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے نا یہ ویری کرتا ہے. میں کچھ ٹپس تو ضرور شیئر کروں گی, اس میں دیکھیں اس پرسن کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ. می ٹائم مینس کہ وہ ٹائم ہے جو آپ کے لیے ہیلدی ہے, آپ کے لیے فزیکلی بھی ہیلدی ہے اور اسپیشلی آپ کے لیے مینٹلی ہیلدی ہے, جس میں آپ کے جو اسٹریسرز ہیں ان کو آپ اس ٹائم ایٹ لیسٹ, اگر آگے پیچھے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, اس ٹائم آپ ان کو اپنی لائف سے ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کوئی انسان جس کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, اس کے لیے ایک اچھی کتاب بہت اچھی تھیراپی ہوتی ہے, وہ اس کو بیٹھ کے پڑھے, اس کے لیے وہ می ٹائم ہے. کوئی انسان ایسا ہے جو جرنلنگ کرتا ہے, تو کسی کے لیے جرنلنگ ایک بہت اچھی تھیراپی ہے, اپنا ایک ٹائم اسپیسیفک رکھا ہوا ہے, چاہے وہ سونے سے پہلے ہے, چاہے وہ صبح کے ٹائم ہے. کسی کے لیے وہ ٹائم کسی پارک میں جا کے بیٹھنا اور نیچر کو انجوائے کرنا ہے. کسی کے لیے وہ ٹائم مطلب ایسے ہی مطلب کوئی جو ہے اس میں کوئی بریدنگ ایکسرسائز کر رہا ہے, یعنی ہر ایک کی اپنے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کسی کے لیے وہ ٹائم, کوئی پینٹر ہے تو وہ پینٹنگ کر رہا ہے, کوئی فوٹوگرافر ہے تو وہ فوٹوگرافی کر رہا ہے, اس میں کسی نیچر کی کسی چیز کو جا کے. یعنی یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. یعنی آپ کو ڈوپامین, ٹھیک ہے وہ ایکسیس میں نہیں جانی چاہیے, لیکن ڈوپامین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں, آپ کے ہیپی ہارمونز آپ کو مل رہے ہیں, ہیلدی ہارمونز. تو یہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس چیز کو, کسی بھی انسان کو, کہ ایسا کون سا کام آپ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایون سوشل ورک می ٹائم ہوتا ہے, وہ اس کا کرتے ہیں کام, اور سوشل ورک لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو خوشی ملتی ہے اس چیز سے, ان کو سکون ملتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ پورا ویک بزی جا رہے ہیں, ویکینڈ پہ آپ کا اسکیجول ہے, آپ کسی آرفنیج چلے جاتے ہیں, آپ ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو یہ ہر انسان کے پرسنل انٹرسٹ پہ ویری کرتا ہے کہ آپ کا می ٹائم کیسے ہو سکتا ہے. ویری نائس. آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں, آپ کا جو می ٹائم ہے, آپ کے انٹرسٹس کیا ہیں اپارٹ فرام یور اسٹڈیز اور سوشل ورک. آپ جو کہ لکھنے لکھانے کا کام بھی کرتی ہیں, کتابیں بھی پڑھتی ہیں, تھوڑا سا بتائیے کتابوں کے بارے میں, اپنے لکھنے کے بارے میں, اور جو سن رہے ہیں ان کو کتابوں کی اہمیت بھی بتائیں, تاکہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں وہ دوبارہ سے اسکرین فری ہو کے کتابوں کی طرف لوٹ کے آئیں. صحیح, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس میں جو ہے میری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ویری کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے کہ میری لائف میں ایک فیزز چل رہے ہوتے ہیں, یا منتھ کی اگر ہم بات کریں نا, اس میں بھی فیز ٹو فیز. یعنی کوئی ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت اچھی کتاب پڑھوں. کتاب پڑھنا مجھے بہت پسند ہے, اور شاید یہ فیملی وائز بھی مجھے اپنی فیملی سے وراثت میں یہ چیز ملی ہوئی ہے کہ کتابوں سے محبت اور لکھنے لکھانے کی. جہاں تک بات کروں, میں آفیشیلی اپنے آپ کو کوئی رائٹر یا اس طرح ڈکلیئر نہیں کرتی. البتہ یہ ہے کہ میں جو چیز فیل کرتی ہوں, جو چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے, میرا ہوتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کاغذ انسان کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو میرا ہوتا ہے میں اس کو لکھوں, چاہے وہ جرنلنگ ہے, جرنلنگ کروں میں,
پھر وہ ہیلتھ جرنل ہو یا وہ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ ہے، میں اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، یا میں اللہ کو خط لکھ رہی ہوں اپنے کیتھیریسز کے لیے. تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے کچھ ایسے مطلب کچھ ٹائم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے شعر میں بھی کافی انٹرسٹ ہے مجھے، اور میں پڑھتی بھی ہوں، اچھے شعر پسند ہیں مجھے، انتخاب میں جو ہے آپ دیکھتی ہیں میں شعر بھی کر دیتی ہوں. اور کچھ ایسا ٹائم تھا جس میں نے خود بھی کچھ نظمیں لکھی ہیں، یونیورسٹی ٹائم میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. ہماری جو ہے 100 ایک لٹریری سوسائٹی تھی، اس میں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا، اور پارٹیسپیشن میں مجھے کچھ ایسا ہوا کہ سم ٹائم میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کچھ پوئمس پہ ایوارڈ ملے، تو اس نے مجھے اور موٹیویشن دی کہ میں نے اور لکھنے میں تھوڑا سا اس کو انہانس کیا. باقی کچھ اسپیشلی جو قرآن کی آیات کا تدبر، یہ مجھے بہت سکون دیتا ہے. مجھے ہوتا ہے کہ میں کہیں بیٹھوں اور اس کو ریلیٹ کروں اپنی ڈیلی لائف کے ساتھ، اور اس پہ لکھوں کہ اس میں میرا کیا ایکسپیرینس ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں لکھتی ہوں. اور پڑھنے پڑھانے کا اور ڈفرینٹ کورسز کا مجھے ہوتا ہے کہ کوئی جو آ رہے ہیں لیٹسٹ کورسز، یعنی یہ چیز میں نے اپنے فادر سے سیکھی، اور وہ بہت زیادہ یہ چیز کرتے تھے. یعنی ان کا وہ کہتے تھے کہ آپ یہ جو مطلب باقی چیزیں جیسے کپڑے اور باقی چیزیں ہم لیتے ہیں ان چیزوں کا، ان کا اتنا انٹرسٹ، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اندر جو اپنا انر سیلف ہے اس پہ آپ انویسٹ کرو. وہ جب انلائٹن ہوگا تو آپ کو جو ظاہری بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اتنی خاص ضرورت، یہ نہیں کہ آپ اچھے ڈریس نہ اپنا ہو، آپ کی وہ چیز میں نہیں اس کو نگیٹ کرتی، وہ ضروری ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کا پریورٹائز آپ انر سیلف پہ کرو. یہ آپ کی بات مجھے بہت پسند آئی ہے کہ اپنے کپڑوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، جوتوں پہ، بیگز پہ، جولری پہ، میک اپ پہ، اپنی آؤٹر لک ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے، لیکن اپنی ذات کو فلرش کرنا کتنا ضروری ہے. بہت اچھا میسیج ہے آپ کا. ہاں، جیسے وہ ابو جی ایک شعر پڑھتے تھے کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی. پھر وہ چیز جب آپ کی خوبی آتی ہے سامنے تو پھر آپ کو اتنا زیادہ بناوٹی چیزوں کی یا جو ایکسٹرنل سنتھیٹک چیزیں ہیں ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. ویری نائس، بہت خوب. اچھا، کمنٹ شامل کرتے ہیں. مدنی محمود ویلکم، تھینک یو ویری مچ. اللہ دیتا ہے ہمارے ساتھ سلام. وعلیکم السلام. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہیں رمضان الہی، السلام علیکم سعودی عرب سے، بہت شکریہ. وہاڑی سے ہمیں میسج کریں، آپ کا شکریہ. حمزہ سعید ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کیا ہمیں پی ایچ ڈی کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو کیوں، اور اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں؟ یہ اگین جو ہے آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے حمزہ، کہ اور آپ کے سبجیکٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کا ریسرچ والی سائڈ انٹرسٹ ہے تو دیکھیں ضرور کرنی چاہیے، کرنی کیوں نہیں چاہیے. ایک شاید یہ اتنی امپورٹنٹ چیز کسی کے لیے نہ ہو یا شاید میرے لیے ہو، ایک آپ کا نام ہی جو چینج ہوتا ہے، جو ٹائٹل آپ کے ساتھ لگتا ہے، وہ جیسے تھا نا کہ میرے پاس آپشن تھے کہ میں مسز لگاؤں یا ڈاکٹر، اینڈ آئی چوز ڈاکٹر. تو یہ چیز بھی آپ کو یعنی اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ان ریٹرن میں آپ کو کچھ دے، اپنی ذات کے لیے بھی ضروری ہے. اور دوسری چیز ہاں آپ کریں ضرور. ہاں یہاں پہ آ کے تھوڑا سا آفٹر پی ایچ ڈی، ابھی جب میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے چیزیں دیکھ رہی ہوں آپشنس، تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے. تو دیکھیں میں نے کیا تو یہ اللہ کی اس میں کچھ بہتری تھی اس ٹائم میرا، حالانکہ مجھے ایک مطلب انٹرنیشنل اسکالرشپ بھی ملا تھا، لیکن کووڈ کی ایسی سچویشن آ گئی کہ میں اس کو اویل نہیں کر سکی. تو آئی تھاٹ کہ مجھے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے پاکستان سے ہی کنٹینیو کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ کچھ جیسے حمزہ ہیں وہ تو ایک تھیوریٹیکل سبجیکٹ سے ہیں، ان کا تو اتنا نہیں ہے، لیکن سائنسز والوں کو میں ضرور یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ یہ ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لیں. اگر آپ ڈگری کمپلیٹ نہیں لیتے لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ کے ریسرچ پروگرامز ہیں ان کو ضرور اویل کریں. آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ کی ریسرچ پروفائل کے لیے بہت ضروری ہے. ویری نائس. اوکے جی، اللہ دیتا ہے ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا. اور سعدیہ حنیف ہے، انفارمیٹیو پروگرام ڈاکٹر، تھینکس ڈاکٹر منزہ یعقوب. راجہ مزیر ہیں، کیا حال ہے جی؟ رنا کھچیلی سے جی الحمدللہ. اگر ہمیں اسکرین سے زیادہ دلچسپی ہے اور کتاب سے کم، تو ہم کیسے اپنے ذہن کو تیار کریں کہ وہ اسکرین سے دور ہو اور کتاب کے قریب رہے؟ حمزہ زہید کا یہ سوال. اس میں وہی میں نے آپ کو ان کو بھی ریکمینڈ کروں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کورسز بھی ہیں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے، جیسے اسکرین ایڈکشن کا میں نے ڈاکٹر شفالی کا اگین مینشن کر رہی ہوں، کورس ہے بہت اچھا ہے. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بک پرسن نہیں ہوتے، تو اب ڈفرینٹ جیسے پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ سن سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری آپ اسکرین نہیں دیکھ رہے، آپ سن رہے ہیں صرف. یعنی کہ اس طرح کے پروگرام سے اب اگر لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وغیرہ سے، میں بھی پوڈ کاسٹ سنتی ہوں جس میں میں مینشن کرتی ہوں میرے ون آف مائی فیوریٹ جے شیٹی.
ان کو میں سنتی ہوں بہت زیادہ. ان کی پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں. ایسے لیلا صالح ہیں, ایسے ہی میل روبن ہیں. تو اس طرح یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے اسکرین سے وہ کم رہتا ہے, اور آپ کا جو بھی لرننگ کا جو ابھی آپ کا موٹیو ہوتا ہے کوئی چیز سیکھنے کا, وہ بھی آپ سیکھتے ہیں. لیکن پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے اسکرین کو ڈیڈکٹ کرنا ہے یا ریڈیوس کرنا ہے اپنی لائف سے, کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی. یعنی ضروری نہیں ہوتا ہر وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو یا آپ ایزیلی وہ کر سکیں. یعنی وہ جو چیلنج ہوتا ہے اس میں اس کا بھی تو اپنا ایک مزہ ہے نا, اس کو ایز اے چیلنج لیں, کیونکہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ہیلتھ کو آپ نے سب سے پریورٹی پہ رکھنا ہے, جس کو ہم نے لیسٹ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی صحت اگر نہیں ہے تو اگر 10 سال بعد وہ ہے نا کہ اپنا خیال رکھیے. اس سے پہلے یہ سائرہ کی لائنز ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی مشکل لکھائی میں آپ کو یہ بات لکھ کر دے, تو اس سے پہلے کہ ڈاکٹرز آپ کو کہیں کہ آپ نے اب ایسے رکھنا ہے, اتنی اسکرین کرنی ہے یوز اتنا, اس سے پہلے ہی آپ کوشش کریں اپنا خیال رکھنا شروع کریں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ صدیق ڈار ہیں, جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بے شک. الشیخ ایوب آزاد ہیں ہمارے ساتھ, کہتے ہیں گڈ ایفرٹ. چودھری محمد اسلم, السلام علیکم جی, کہ جو موچی چنگا پروگرام ہے تو سنا فرام ٹمبی. بہت شکریہ چودھری محمد اسلم. صدیق ڈار تمام سننے والوں اور سویٹ لسنرز اور تمام آرچیز کو سلام پیش کریں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ دیتا ہے, مثبت سوچ کے ساتھ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے لیمیٹڈ ہے, اور جاتے جاتے آپ نے ایک پیغام دینا ہے تمام نوجوانوں کو, تمام سننے والوں کو, ایک خوبصورت سا پیغام جس کو سن کر وہ اپنی لائف پہ اپلائی کریں اور کافی چینجز, مثبت تبدیلیاں محسوس کریں. جی, اس میں تو آپ کے کوشچن میں ہی جو آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی, تو پازیٹیوٹی ون آف دا گریٹسٹ فیکٹر ہے آپ کی لائف کے اندر. آپ اگر پازیٹیو ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گمان کے مطابق ہوں, تو اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں اپنی لائف کے اندر اور پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ جیسے سائنس بھی چیز کو پروو کر چکی ہے کہ آپ کی باڈی میں پھر وہی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سوچتے ہیں. تو آپ چاہے جیسی بھی سچویشن ہے, آپ کہتے ہیں نا کہ کسی جیسے آپ کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے, کسی نعمت کا نہ ہونا بھی سم ٹائم آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. چونکہ وہ جو کریٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ساری چیزیں پلان کر رہا ہے, ہی از دا بیسٹ پلانر. تو اس نے جو چیزیں وقتی طور پہ شاید وہ چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی, لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی کشتی میں جو سوراخ ہے, کیا پتہ وہ سوراخ آپ کو طوفان سے بچانے کے لیے ہے. تو اس چیز پہ اگر آپ اسٹک رہیں کہ جیسی بھی حالات ہوں آپ پازیٹیو رہیں, آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور آپ ہمت نہیں ہاریں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چاہے کیا پتہ وہ چیز ہمیں مغرب کے وقت ملنی ہو اور ہم عصر کے وقت پہنچ کے اپنی کوشش ترک کر دیتے ہیں. تو آپ سلو اینڈ اسٹڈی رہیں, آپ اوور برڈنائز نہ کریں خود کو, مسلسل کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملتی. جیسے الکیمسٹ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کی ہر شے وہ چیز کے ہونے میں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کی ارد گرد اتنی بڑی یونیورس ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے لیے, وہ ہے نا کہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. تو وہ سارا جہاں آپ کے لیے ہے. آپ پازیٹیو رہیے, کوشش کیجیے اور اللہ پہ توکل رکھیے. ویری نائس, بہت خوبصورت پیغام آپ کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منازہ یعقوب, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اپنے قیمتی وقت سے آپ نے ہمارے لیے, ہمارے لسنرز کے لیے وقت نکالا اور بہت خوبصورت باتیں کہیں آپ نے. اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اور بہت سے نئے ٹاپکس, نئی چیزوں پہ آپ سے باتیں جانیں گے. اور آئی ہوپ کہ تمام سننے والوں کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. کمنٹس بہت آ رہے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں پائیں گے, سوری اس کے لیے, سوری بہت زیادہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.